اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں آج آغاز کر رہے ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کافی الحمدللہ پڑھی جاتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، کورسز ہوتے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب کر رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ یعنی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو کیا ہوگا؟ بدلے میں اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اخلاق، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے انٹروڈکشن ہمیں اس کے بارے میں کرنا ہے کہ کیا کیا پس منظر تھا، کون سا مرحلہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہی کیوں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ہی اندر کیوں بھیجے گئے۔ اس تمام جو سوالات ہیں ان سب کو جاننے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی کلمات تمام کا نام ہے، لہٰذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر اور کامل ہے، اور ساری خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ، بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بیتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی ہے، اور اس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلی، کیسے کیسے مصیبتیں برداشت کی، اور آخر کار کس کس طرح کی انعامات سے ان کو نوازا گیا۔
اللہ ताला ने पर्दा गैब से फरिश्ते भेज कर असबाब मोड़ कर बरकत नाजिल फरमाई, मुआज़ात ज़ाहिर करके किस किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद फरमाई और बड़े बड़े ज़ोरावर लश्करों ने आपकी मुट्ठी भर जमात के सामने शिकस्त खाई। ये सारी बातें कुतुब की सीरत में यानी कि पन्नों पर आज मौजूद है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम लोग जानेंगे। अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल करम है कि हम सब कुरान मजीद का मुताला कर चुके हैं और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरत का भी मुताला करने जा रहे हैं। कि आप में से काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो माशाल्लाह कुरान करीम का भी मुताला कर रहे हैं, उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का मुताला करेंगे। तो कुरान मजीद के बाद हिदायत का जो सबसे बड़ा दूसरा माखज़ है वो क्या है? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद क्या है? नुज़ूल हुआ था ना, उन्हीं के पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद को उस वक्त तक समझा ही नहीं जा सकता है जब तक साहिब कुरान को ना समझे और आपका तरीक़ा ज़िंदगी को ना जान ले। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब पूरी तवज्जो के साथ इबादत समझते हुए इस काम को सरअंजाम दें, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझना दरअसल क्या है, इससे कोई भी हमारे लिए कोई भी नेकियां नहीं है या हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा या हमारा टाइम बर्बाद जा रहा है, क्योंकि ये बायोग्राफ़ी पढ़ना इसमें कुरान पढ़ने से ज़्यादा अफजल है ना, क्योंकि कुरान जब पढ़ता है तो उसको काफ़ी सवाब मिलता है, एक एक हरूफ पे सवाब मिलता है। लेकिन जब हम सीरत पढ़ेंगे तो उसमें हमारा क्या है, लोगों की सोच है वो हम बता रहे हैं कि वो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो दरअसल ऐसा नहीं है। कुरान मजीद के बाद अगर आप सीरत का भी मुताला करेंगे तो दरअसल क्या है, ये भी आपका जो वक्त है इबादत में लिखा जाएगा। और कुरान जो है आप समझ सकते ही नहीं जब तक कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ना समझ जाएं, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, और फिर कुरान मजीद को उस वक्त समझना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए जब तक हम कुरान मजीद को समझें उसके लिए हमें ज़रूरी चाहिए कि हम सीरत का मुताला करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उन्होंने कैसे गुजारी। इसलिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ें। तो सीरत का मुताला इस कदर अहम क्यों है और हमें इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे? तो हम सब जानते हैं ना कि इस पूरी कायनात को अल्लाह तबारक ताला ने अकेले पैदा नहीं किया है और उसी ने इंसान की भी तख्लीक की है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस पूरी कायनात को अकेले ही पैदा किया है और उसी ने ही इंसान की ही तख्लीक की है, ठीक है। तो कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ क्या है? जन्नत है। और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो शख्स है, जो मखलूक है, वो क्या है? इंसान है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को जन्नत के लिए पैदा किया है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले उन्हें जन्नत में भेजा गया था और उन्हें बताया गया था कि ये है आपका घर। लेकिन शैतान ने उनको वसवसा डाला और उनको वहाँ से निकलवा दिया। तो लेकिन हम सब का ये चैलेंज अभी भी बाकी है कि हम अपने दुश्मनों को मात करके, और ख़ास जो इब्लीस है ना, वो बड़ा दुश्मन है, उसको मात करते हुए वापस अपने घर जन्नत में लौट कर जाएं। वो घर जो अल्लाह ने अपने स्पेशल बंदों के लिए बनाया है, वो घर जो अल्लाह ने अपने पसंदीदा महबूब तरीन बंदों के लिए बनाया है। तो अब स्पेशल बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे हम कैसे बने, कैसे बना जाए? ये फार्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, किससे हासिल होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो कैसे हमें मिलेगा, है ना। तो ये सारे सवालात आते हैं। तो ये अल्लाह के बेहतरीन बंदे होते कैसे हैं, वो क्या करते हैं? तो ये सब जानने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मयार दे दिया, एक रोल मॉडल दे दिया, उस्वा-ए हसना दे दिया। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हमारे लिए ही रोल मॉडल हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? एक बेहतरीन उस्वा-ए हसना है। तो हमें सीरत का मुताला इसीलिए करना है कि ताकि इस हुक्म की हम तकमील कर सकें कि उस्वा-ए हसना को हम जाने, पहचाने, उसकी पैरवी करें, ताकि हम
اللہ کے بہترین بندے بن سکے اور اللہ کے محبوب بندے بن سکے، اس بہترین گھر میں بھی جا سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور محبوب ترین بندوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے نا کہ جب ہم اپنے زندگی جانتے ہوں گے، یعنی کہ جب ہم اپنی زندگی کا مقصد کو جانتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ تبھی پاسبل ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر شخص اپنا زندگی کا گول جانتا ہوگا، اپنی زندگی کا ایم جانتا ہوگا، اپنی زندگی کا مقصد جانتا ہوگا۔ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، ایک آزمائش میں ہیں۔ ہم سب یہ دیکھا جاتا ہے اور ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ اَیُّکُمْ احسن عملا، اور تم میں جو بہترین عمل کرنے والا ہے وہی کیا ہے، وہی بیسٹ ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے ہیں، اَیُّکُمْ احسن عملا، احسن عمل کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت میں جو ہمارا حقیقی گھر پانے کے لیے ہمیں اعمال کیسے چاہیے ہیں، بہترین اعمال چاہیے، ہمیں اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے اعمال ہمارے جو ہوں گے، ہمیں کیسے معلوم ہم کیسے کریں، کیا نہ کریں، ہے نا، کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اچھے اعمال قبول ہوں گے تو کیسے قبول ہوں گے، تو ہمیں دراصل یہ سب کچھ اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ یہ سب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن کو رول ماڈل بنایا ہے، تو اچھے عمل اسی کے طریقے پر کرنے ہیں۔ کوئی عمل اچھا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے۔ اس لیے اللہ کے پسندیدہ محبوب کاموں کو جاننے کے لیے، اپنی تہذیب اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ دراصل سیرت کہتے کس کو ہیں؟ سیرت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ سیرت سین یا را سے ہے، تو سیرت سیر سے ہے۔ سارا کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ کبھی آپ لوگ نے بچپن میں لیسن پڑھا ہوگا کہ ہم سب سیر پہ گئے ہیں نا، سیر الفاظ بہت آتا ہے، تو سیر کرنے کہاں جاتا ہے نا، راستوں پر ہی تو جاتا ہے، سڑکوں پہ جاتا ہے سیر کرنے، سیر گیری کرنے۔ تو سیرت دراصل کیا ہے، سیر سے ہے، اور سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ عربی میں سیرت کا معنی سنت بھی کیا جاتا ہے، یعنی طریقہ۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی صفات، عادات، آپ کی شمائل، خلق اور خلق، یعنی آپ کا حال اور حلیہ، اور آپ کے اخلاق۔ تو سیرت النبی ان سب چیزوں پر دراصل کیا ہے، مبنی ہے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی کے 3 حصے بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ کیا ہے، بعثت سے پہلے کا دور ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے، بعثت کے بعد کا دور ہے۔ اور بعثت کے جو بعد کا جو دور ہے اس میں 2 دور شامل ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ مکہ میں جو گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے جو بعد کا دور ہے وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ جو مکی دور ہے وہ دراصل 13 سال کا عرصہ ہے، اور پھر جب مدنی دور ہے وہ 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کے عرصے پر مبنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے سیرت میں، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی کہ ان کی کہی ہوئی باتیں، اقوال کی مینس کیا ہوتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو، افعال یعنی کہ جو کام انہوں نے کیے، اعمال جو اچھے اعمال انہوں نے کیے، یا تقریر کیا ہے، یعنی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں، آپ نے ان کو پسند کیا یا ناپسند کیا اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کمبائن کر کے کی جاتی انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ حدیث ہے، یعنی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، تقریر، یہ سب کیا ہے، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ کسی عام انسان کی حالات زندگی پڑھنا ہے، یعنی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کامیاب زندگی کو پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ، اور ہم سب تو انڈینس ہی ہیں، اور ہم سب کے جو سلیبس ہے اس کا ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے ہندی، اور ہندی میں دراصل 9th اور 10th میں تو ہم سب کو رٹا لگا دیا جاتا ہے، سور، تلسی، کبیر،
میرا ہے نا، ان سب کی بایوگرافی پڑھیں بچے. اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے، مارکس کٹ ہو جاتے ہیں. تو بچپنے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا آج بچپن کیا ہے، یوتھ بھی نہیں جانتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہے کیا. جانتے ہیں تو سور، تلسی، کبیر، میرا ہے نا، ان کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو ایسے کامیاب شخصیات ہیں، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں وہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی سکسیس کے اصول حاصل کر سکے. یعنی آج اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے جو سکسیس کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں تاکہ وہ خود بھی کامیاب ہو سکے، وہ خود بھی وہ کام کر سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ کامیاب، جس کو تاریخ میں کامیاب ترین مانا گیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس بات کی گواہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دی بلکہ نان مسلم نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم میں ہی اس کی گواہی نہیں بلکہ نان مسلم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے. مائیکل ہارٹ ایک عیسائی تھا اور وہ سائنٹسٹ بھی تھا ساتھ ہی ساتھ. ٹھیک ہے، اس نے ہر طرح کی ریسرچ کر کے پوری انسانی تاریخ سے 100 ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جنہوں نے تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالا، یعنی انسانی ذہن اور زندگی پر اثر ڈالا ہو جنہوں نے. اور ان میں سب سے ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اب آپ سوچے ہوں گے کہ وہ تو ایک عیسائی تھا، ہے نا، اور حالانکہ وہ خود ایک عیسائی تھا، لیکن اس نے بغیر کسی تعصب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان قرار دیا. اس نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ شاید یہ بھی ہو کہ کچھ لوگ یہ بات حیران کر دے کہ میں خود ایک عیسائی ہوں اور خود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی، مذہب، دنیاوی اور جو دنیاوی ہے اور سائنٹسٹ، ہر لحاظ سے وہ کیا ہے، دنیا کی بہترین کامیاب انسان ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی، معاشرتی، معیشتی، مذہبی، ہر طریقے سے کیا ہے، دنیا کے بہترین انسان ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مذہبی ہو جاتے ہیں تو وہ دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ دنیاوی اعتبار سے تو نمبر ٹاپ پہ ہوتے ہیں لیکن وہ مذہبی اعتبار سے بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزوں کا جو کسی چیز کی جو ذات میں جمع ہو جانا، یہ دراصل کیا ہے، انتہائی کمال درجے کی بات ہے، اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملتا ہے. یعنی چاہے آپ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگیاں دراصل کیا ہیں، ادھوری ہیں. وہ صرف اور صرف ایک ہی پہلو میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں، سب بھی نہیں کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن پاک میں دراصل کیا ہے، کم ملے گا. مثلا قرآن کے ہر پارے میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی تفصیلات سے ملے گی آپ کو، یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ کمپلیٹ آپ کو قرآن میں ملے گا. پھر آپ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس کے اہم پہلو بیان کر دیے گئے ہیں. تو اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے حدیث کی طرف اور سیرت کی طرف. سیرت نگاروں نے دراصل کیا ہے، یہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں شروع ہو گیا تھا. یعنی سیرت نگاری کا جو یہ کام ہے، سیرت لکھنے کا جو یہ ورک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع کر دیا گیا تھا. صحابہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، یعنی کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی لکھے اور ان کا حال بھی لکھا اور آپ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد تابعین میں سے اور اس کے بعد کتابوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی لکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئیں. تو حیرت کر دینے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں 5 لاکھ کتابیں لکھی گئیں، اور ایک ایک کتاب جو کسی نے لکھی ہے وہ ایک جلد کی نہیں ہوتی، وہ تقریباً 20 جلدوں کی ہوتی ہیں. ابتدا میں تاریخ یا سیرت کے موضوع پر جو کچھ لکھا گیا تھا نا،
اس میں کچھ ضعیف چیزیں بھی شامل کر دی گئی تھیں، لیکن جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے رہے اور خصوصاً جب حدیث کو پرکھ کر صحیح کتابیں سامنے آ گئیں تو اس کے بعد سیرت پر بھی اسی طرح سے کام کیا گیا، اور اب بہت سی ایسی کتابیں آج موجود ہیں جو بالکل آتھینٹک ہے، جو بالکل صحیح ہیں، جن میں سے ضعیف روایات ہیں، جو ضعیف چیزیں ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب سیرت پڑھیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو تجلیات نبوت کے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، دراصل یہ کیا ہے، یہ جو کتاب ہے یہ بالکل سمپل ہے، آسان ہے اور صحیح کتابوں میں سے ہے، آتھینٹک ہے، اور اس پر کیا ہے، یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ سیرت النبی کا تذکرہ بہت کم کریں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے، دوسروں کی عادات کو اپنانے میں وہ فخر کریں گے، یعنی کہ دوسروں یعنی سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، کرسچن، ہندو، غیر مسلم، انگریز، ان سب کی عادات کو اپنانے میں وہ فخر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قبیلہ، بہترین وقت اور بہترین لوگوں میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر کے ایک باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے اور وہیں پر انہوں نے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف میں جاتے رہے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو اس کے بارے میں جو ہے بدنیتی اس کے اندر آئی، تو اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ جو علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اس نے، کس کے؟ سارہ رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نیت اور اس کی جو نیت بد ہے نا، اس کے منہ پر مار دی گئی۔ وہ حادثے کی جو وجہ ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب اور خاص بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہاجرہ ہیں وہ فرعون کی لونڈی تھی، لیکن یہ بھی جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بھی دراصل آتھینٹک ہے، لیکن ہم لوگوں کو بحثوں میں اختلافات میں یہ سب ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ فرعون کی لونڈی بھی ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اگر فرعون کی ہاجرہ علیہ السلام اگر فرعون کی بیٹی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو بس کیا ہے، تھوڑی سی ہسٹری جاننی ہے، بس ہمیں اختلافات میں ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح ہے وہ اسی کو ہم لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ اور حضرت ہاجرہ کو اپنے ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بھی اولاد جو ان کی تھی نہیں نا، تو ان کو بڑی جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کو غیرت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو ان کے جو نوزاد بچے کے سمیت ضلع وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی جو بات ہے وہ مانی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو ہمراہ لے کر یعنی اپنے ساتھ میں لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک آب گیاں وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، یعنی کہ اس وقت جو ہے جس وقت آپ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وہاں ٹھہرایا، اس وقت نا بیت اللہ کی جو بنیادی تھی وہ اوپر نہیں ہوئی تھی، وہ یعنی کہ گری ہوئی تھی، تو صرف وہاں پہ ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا اور دائیں سے بائیں سے ٹکرا کر کے نکل جاتا تھا، تو سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ جو اس کی بنیادیں تھی وہ ڈھہ گئی تھیں،
تو وہیں مسجد حرام کے پاس بالائی حصے میں زمزم کے پاس بہت بڑا درخت بھی تھا جو اس وقت ہے، مطلب کہ جو آج زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر اس کے پاس جو تھا وہ بہت بڑا، وہاں پہ ایک درخت تھا، پیڑ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور اپنے اسماعیل جو بیٹے ہیں ان کو وہاں پر مکہ میں ہی چھوڑ دیا، کیا دے کر کے تھوڑا سا مشکیزے میں پانی دیا اور کھجور کی چند جو ہے دانے دیے اور کہا کہ بس تمہیں وہاں چھوڑ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں، تو انہوں نے پوچھا مجھے کس کے لیے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ انہوں نے کہا، جب ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ واقعی میں جو پیغمبر ہوتے ہیں کوئی بھی بڑا قدم اپنی مرضی سے نہیں لیتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا، کہنے لگے ہاں۔ تو وہ کہنے لگی جائیے، اب آپ جائیے، اللہ تعالیٰ نہ ہم کو اور نہ ہی ہمارے بیٹے کو ضائع کرے گا۔ تو جو ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں ہی وہاں پر ٹھہر گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دراصل کیا ہوا کہ پانی اور زمزم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کی فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کی وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ان کی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد تھے، لیکن اس کی وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن اور فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے بیوی بچے کو، لیکن وقتاً و فوقتاً مکہ میں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی ہے۔ البتہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آمد تقریباً 4 بار ہوئی ہے۔ پہلا جو واقعہ ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی پیاری چیز، اپنی عزیز چیز اللہ کے راہ میں قربان کریے، تب ان کو جب سمجھ میں آیا خواب کی تعبیر، تو پھر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کیا نا، تو وہ والا واقعہ، تو جب وہ گئے تھے مکہ تو وہ پہلی بار وہ گئے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور جرہم سے عربی سیکھ لی اور انہی کی نگاہ میں مطلب کہ وہ اچھے لگنے لگے، جچنے لگے، تو لوگوں نے ان کو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کرا دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، یعنی کہ اپنا ترکہ سے مراد بیوی بچوں کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکہ جو ہے تشریف لے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اس کی وصیت کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دے اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لے جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ آپ دیکھیں کہ دراصل جب بیویاں ناشکری کرتی ہیں نا، تو وہ جو ناشکری تھی ان کو اپنے بہو کی وہ پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ناشکر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب تیسری بار ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، وہ کیا تھا، جب ان کی دوسری شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ہی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا حال احوال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے، بہت اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ قائم رکھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ ان کو ساتھ میں زندگی بھر اپنی زندگی مجھے ان کے ساتھ گزارنی ہے، وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ چوتھی بار جب ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا تھے، اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہیں کیا جو ایک موقع پر ایک باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بیٹا اور باپ کے ساتھ کیا ہوا، گلے مل کے
آپس میں خوب محبت سے بیٹھ گئے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد تھی نا کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ بھی اپنے بیٹے اور ایک اطاعت شیار بیٹا اپنے باپ سے بامشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، بنیادیں دراصل اونچی کی ہے نا۔ نشان تو پہلے ہی سے تھا، اور خانہ کعبہ کا دراصل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ جو بنایا گیا وہ فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد شیش علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد جو ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد شیش علیہ السلام نے بنایا، شیش علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اوپر کی۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہاں تشریف لاتے رہے، یہ تقریباً 4 بار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 12 بیٹے آگے جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماعیل علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ ملتا ہے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں بد و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبیلہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر جب گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھا گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے سلیکٹ کرنا تھا؟ نبوت کے لیے۔ تو نبوت کے لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں تو بہترین قبیلہ، بہترین گھرانہ، بہترین کنبہ چنا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی ہسٹری تھی، جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے آبا اجداد۔ تو عرب میں دراصل پھر کیا ہوا، آگے چل کے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ تو عام باشندے عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہی کا جو پیرو تھا، اس لیے تھا کہ صرف اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس اور نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کا شعار باقی رہا، یہاں تک کہ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لہئی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو نما بڑی، نیکوکاری، صدقہ اور خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور فضائل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو کوئی بھی اس کو، ہر ایک نے اس کی پیروی شروع کر دی، حالانکہ ایسا کوئی اس کا آتھینٹک نہیں تھا۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی خاص اسپیشل کام کر رہے ہیں تو ان کی اتباع شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کوئی نیا ایسا عجوبہ کام کرتا ہے تو اکثریت کدھر جاتی ہے، ان کی اتباع کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس شخص نے کیسا ان کے اندر جو خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، یعنی یہ جو شخص تھا عمرو بن لہئی، اس نے ایک بار یہ ملک شام کا سفر کیا، دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین ہے اور آسمانی کتابوں کا نزول گاہ ہے، تو چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اپنے ساتھ ایک حبل نام کا ایک بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس بر لبیک کہا۔ آپ دیکھیں کہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے انسان کو کدھر لے گئی ہے نا،
خسارے کی طرف لے گئی۔ اندھی تقلید تھی اور اس نے جو بھی غلط ایکشن لیا تو ان سارے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ غلط کا اتباع شروع کر دی۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش و قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے ولی تھے اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو یہاں سے مکہ کے اندر بت پرستش کا آغاز ہو گیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدائت کے قریب مشائل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا۔ پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجہ کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جو جن تھا عمرو بن لوہی کے تابع تھا، ٹھیک ہے، جس نے جو بت لایا تھا حبو کا بت، تو اس نے جو اپنے انڈر میں ایک جن کو کر رکھا تھا، تو وہ جو جن تھا ان کے انڈر میں تھا، تو اس نے بتایا، اس جن نے اس کو بتایا عمرو بن لوہی کو کہ قوم نوح کے جو بت تھے نا، ود، یغوث، یعوق، نصر، تو وہ جو نوح علیہ السلام کے جو بت تھے، یعنی ود، سواہ، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ تو اسی اطلاع پر عمرو بن لوہی جدہ گیا اور وہاں ان بتوں کو کھود کر نکال لایا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کے زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت پھیل گیا، ایک ایک بت گھروں میں پہنچ گیا، قبیلے میں پہنچا اور گھروں میں پہنچ گیا۔ اس طرح سے بت پرستش کا پھر سے شروعات ہو گئی، جو نوح علیہ السلام کے وقت میں ختم کر دی گئی تھی۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تھا نا، جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تھا اور مکہ فتح ہوا تھا، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ سیرت میں پڑھیں گے، تو بیت اللہ کے گرد ارد کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو چھڑی سے توڑ کر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ غرض شرک اور بت پرستش اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مذہب بن گئی تھی نا، جنہوں نے جو گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ہر قسم کے بت جو تھے آباد ہو گئے تھے، سب کے گھروں میں پہنچ گئے تھے۔ تو پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستش کی جو کچھ خاص طریقے اور جو مراسم بھی رائج تھی، وہ زیادہ تر عمرو بن لوہی کے وجہ سے ہی لوگوں نے اختیار کی۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمرو بن لوہی کے اختیارات دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں کر رہے، بلکہ یہ کیا ہے، دراصل بدعت حسنہ ہے، ہم بدعت حسنہ کر رہے ہیں۔ بدعت حسنہ کے نام پر بھی آج جو بہت سارے لوگ جو بدعت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدعت حسنہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ ہم بدعت حسنہ کر رہے ہیں، جو ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے اندر بت پرستش کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدعتیں ان کے اندر جو تھی ایجاد ہو گئی تھی، اور ایک نہیں، دو نہیں، کافی شرک اور بت پرستش اور بدعتیں بھی انہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ دور جاہلیت میں دراصل وہ کیا کرتے تھے، مشرکوں کے جو مشرکین جو تھے بتوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، جیسے آج ہمارے کے یہاں جو مندروں میں پنڈت بیٹھے رہتے ہیں نا، اسی طریقے سے ان کے یہاں بتوں کے جو وہاں پاس تھے تو مجاور بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے لیے ان کو پکارتے تھے، کیا کہہ کے پکارتے تھے کہ میرے حاجت روا، میرے مشکل کشا، میرے فریاد رسی، یہ اس طریقے سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ یا پھر بتوں کا حج و طواف بھی وہ کرتے تھے، ان کے سامنے نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، پھر یا تو پھر ان کے لیے بتوں کے لیے نظریں دی جاتی تھی، قربانیاں کی جاتی تھیں، اور قربانی کے جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر چڑھایا جاتا تھا، کبھی ان کے ناموں پر ذبح کیا جاتا تھا۔ یا پھر بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی چیزوں کو، اپنی ہی کھیتی کے جو پارٹس ہوتا تھا، یعنی کھیتی میں سے اگنے والا جو اناج ہوتا تھا، کھیتی سے نکلنے والا جو اناج ہوتا تھا، اس کے حصے لگاتے تھے اور اپنے بتوں کے نام پر چڑھا دیتے تھے۔ کھیتی یا باغات سے جو کچھ حصہ نکلتا تھا اپنے بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے،
اور بتوں کے نام پر اس کو وقف کر دیتے تھے. اور یہاں تک کہ پھر وہ اپنے اسی میں سے ان کے یہ بھی شامل تھا کہ وسیلہ، صائبہ اور حام نام کے جو جانور تھے وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس میں سے اب ہم کوئی بھی نہیں فائدہ اٹھائیں گے، اور بس کیا ہے یہ ہم نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیا. جیسے آج ہمارے کیا ہندوستان میں جو سڑکوں پر گائیں ٹہلا کرتی ہیں ان کو کوئی نہیں چھو سکتا، نہ ان کا دودھ لے سکتا ہے، نہ ان کو کھا سکتا ہے نا. ٹھیک اسی طرح سے مشرکین عرب نے بھی اسی طریقے کا ایجاد کیا تھا. یہ طریقہ بتوں کے نام پر وہ ایسی بس جانور چھوڑ دیتے تھے، کوئی اونٹ ہے یا کوئی گائے ہے یا کوئی اونٹنی ہے، اس کو وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے. ان کے کچھ اپنے رولز بنائے تھے انہوں نے، یا پھر ان کے اندر بہت ساری بدعتیں ایجاد انہوں نے کر لی تھی. کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ فالگیری سے کام لیتے تھے نا. جیسے ہمارے کیا بھی جو فالگیری ہوتی ہے نا، فال نکالی جاتی ہے، کس نے ہمارے کیا چوری کی، چلو ہم نا فال کھلواتے ہیں، فال دیکھتے ہیں. مولانا کے پاس چلے جا رہے ہیں، میرے گھر میں ڈاکہ کس نے ڈالا، میرے گھر میں چین چوری ہو گئی، میرے گھر میں جو سیٹ چوری ہو گیا، میرے گھر میں جو تجوری سے پیسے نکل گئے، چلے فال کھول دیجئے. اور وہ فال کھول دیتے ہیں. فال ایسے ہی کھول دیتے ہیں کہ بس اپنے ہی گھر والوں پر کسی نہ کسی کا شک جاتا ہے. مطلب بتاتے تو وہ ایسے ہی ہے نارملی سا حلیہ ہے، لیکن انسان کا جو حلیہ ہے وہ واقعی میں ایک انسان ہے نا. وہ گھنگریلے بال، ہمارے خاندان میں کسی نہ کسی کے گھنگریلے بال ہوتے ہیں، یا وہ سیاہ ہے یا اس کا رنگ سانولا ہے، کوئی نہ کوئی تو رنگ سانولا ہی ہوتا ہے، یا پھر اس کا قد چھوٹا ہے. ہر ایک کا کسی نہ کسی کا خاندان میں قد چھوٹا ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ خاندان والوں کے اندر دشمنی کا بیج بو دیتا ہے، اور وہ بتاتا کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی فالگیری سے کام کرتے تھے. وہ کیسے فالگیری سے کام کرتے تھے؟ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس سے کرنے سے پہلے وہ تیر ان کے پاس رکھے ہوتے تھے. ایک تیر ان کے یہاں ہوتا تھا، بتوں کے آستانوں کے آگے ان کے جو تیر کم رکھے ہوتے تھے، دو سٹینڈ ہوتے تھے. ایک جو گروپ ہوتا تھا اس میں نام لکھا ہوتا تھا، ہاں ہوتا تھا. ایک تیر ہوتا تھا، گروپ ہوتا تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ لا یعنی کہ نہیں. تو وہ کوئی کام کرنے سے پہلے ان تیروں میں سے تیر اٹھا لیتے تھے. اگر تیر نکل آتا تھا لا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، اگر تیر نکل آتا تھا نام کا، ہاں کا، تو وہ کام کو سر انجام دیتے تھے. اس طریقے سے وہ فالگیری کرتے تھے. یا پھر وہ نجومیوں کے پاس جا کے اپنے فیوچرز کا حال جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے فیوچرز میں کیا ہونے والا ہے، ہمارا کل کیا ہوگا. یا پھر وہ جو ہے اپنی جو ہے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، مٹی کے نیچے ختم کر دیتے تھے. یا پھر وہ یتیم اور بیواؤں کے ساتھ ظلم کا انتہا کرتے تھے، یتیموں کا حق چھین لیتے تھے، ان کو پراپرٹیز میں حصہ نہیں دیتے تھے. بڑا بیٹا گھر کا حقدار بن جاتا تھا اور چھوٹے بچوں کو حق سے، ماں باپ کے جو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. یا پھر ان کے یہاں کیا رسم رائج تھی، متبنہ کی رسم رائج تھی، یعنی کہ کوئی بھی ایک انسان اپنے وارثوں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی ایک چلتے پھرتے انسان سے دوستی کرے، اس سے کہے کہ ہاں تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی اور میرا دین تمہارا دین. اسی طریقے سے وہ آپس میں کلام کر کے وہ سارا کا سارا جتنی پراپرٹی ہوتی تھی اس انجانے جو ہے اپنے دوست کے نام کر دیتے تھے، اور وارثوں کو وراثت سے، حق سے محروم کر دیتے تھے. اس طریقے سے ان کے اندر بے انتہا جو بدعت ہے، بے حیائی ہے اور جرائم ہے بہت بڑھتے چلے گئے. اور یہاں تک کہ انہوں نے بغیر لباس کے کعبے کا طواف بھی جو کرنا سمجھا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہے نا. سب سے بڑا خسارہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. اس طریقے سے آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم بیسٹ کر رہے ہیں، ہمارے بڑھیا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو قبول فرمائے گا. اور یہی اسی طریقے سے سب سے بڑی غلط فہمی مشرکین مکہ کو بھی ہو گئی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو لباس تھا، بغیر لباس کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اب دیکھیے مسجد تھا، مسجد حرام خاص مسجد تھی، اور وہ جو مسجد تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی تھی، اور وہاں عبادت اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد بنائی گئی. اس میں کیا تھا، وہ طواف جب کرتے تھے تو وہ بنا لباس ہو کے کرتے تھے، اور عورتیں جو ہے لباس کے اتار دیتی تھیں اور کہتی تھی تھوڑا سا چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا وہ اپنے شرمگاہ پہ لگا لیتی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب لباس دراصل کیا ہے، ہم جب گناہ سے ہم نے پیچھا چھوڑ دیا اور جو گناہ ہے ہمارے لباس میں لپٹ گیا تو ہم واپس اس گناہ میں کیوں لپٹے رہیں، اسی لیے وہ سارا کا سارا لباس اپنا اتار کے پھینک دیتے تھے. اور جب وہ طواف کر چکتے تھے تو ایک کوئی اور قبیلہ تھا، اس سے جا کے وہ لباس حاصل کر کے تب وہ کپڑے پہنتے تھے. اس طریقے سے ان کے یہ سب بدعت تھی، بدعت جہالت کی ان کے یہاں انتہا کراس کر گئی تھی. ایسے معاشرے میں، ایسے
ایسے جاہلانہ معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر جو ہے نعمتیں عطا فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ جو جہالت کے جو بہت زیادہ وہ وقت اور دور تھا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم سب جو سیرت کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہم سب کو نا اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لینی چاہیے کہ ہم سب سیرت کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سیرت جو پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بھی بہت زیادہ نیم فیم اور جو ہے فیم نہیں چاہیے، نہ میں پڑھانے کے لیے نیم فیم چاہتی ہوں، نہ آپ لوگوں کی یہ نیت ہو کہ مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ تو ہم سب کو، ہم جب سے سیرت پڑھ رہے ہیں یا میں پڑھا رہی ہوں تو ہماری نیت اس لیے ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رضامندی ہے، تاکہ ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے، ہمیں اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک کامیاب شخصیت کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی، تو اس کے طریقے پر عمل جو ہم کریں گے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے، کیونکہ وہ جو طریقہ ہم پڑھیں گے، جو سنت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے، وہ جو راستے کی جو سیرت ہے نا وہ ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے ان کے جو سیرت کا جب ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندوں میں ہم سب شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ راستہ بتایا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ صرف اور صرف علم کا ہے۔ وہ صرف اپنے علم کو ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کو بھی سنوارنے کا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھ چکنے اور اس پر عمل کرنے کی لیے جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کے عمل میں بہترین اصلاح ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کے جو اختتام تک ہے ہم کو وہاں تک لے کے جائے، کیونکہ شروع میں انسانوں میں بہت جوش اور غرولہ ہوتا ہے، اور انسان ہر طرح سے اپنے سب کام سے کٹ کر کے آتا تو ہے کورس کی طرف، لیکن آخری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کورس کے ذریعے سے اختتام تک لے کے جائے، اور ہم سب جب یہ سیرت کا کورس کمپلیٹ ہو تو ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو چکی ہو، اور ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین اور محبوب ترین بندے بن چکے ہوں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔